أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين. سورہ یاسین آیا نمبر 22 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہ کون بات کر رہا ہے؟ وہ جو ایک شخص جس کے بارے میں ذکر پچھلی آیات میں ہے کہ وہ اقصی مدینہ سے دوڑتا ہوا آیا تھا اور اس نے رسولوں کی بات کی تائید کی تھی. کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچائیں گے. یقیناً میں تو اس وقت ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا. بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں سو مجھ سے سنو. اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لے. رسول کی پیروی کی، انہوں نے مار دیا، جنت میں داخل کیے گئے اور اس وقت اس کو کیا فکر ہے؟ اس کی حرص اتنی تھی کہ وہ اس وقت بھی کہہ رہے کاش میری قوم کو پتہ چلے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے. وہ نہیں تھی مگر ایک ہی چیخ، بس اچانک وہ بجھے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں نا کہ انسان کی سننے کی ایک فریکوینسی ہے، اس سے اوپر وہ نہیں سن سکتا. اور یہ جتنے ایسے مواقع پیش آئیں گے قیامت کا آنا، جس طرح عذاب پچھلے گزرے ہیں، اور یہ جتنے واقعات ہیں ان میں کیا ہوتا ہے فریکوینسی جتنی انسان برداشت کر سکتا ہے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. اور جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر انسان اس کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، اور وہ شدید، وہ کبھی ہوتا ہے نا کوئی بچے چیخ مارتا ہے تو میں کہتی ہوں ہائے میرا دل نکال دیا، دل ہی نکال کے رکھ دیا، اتنی زور سے چیخے ہیں یا رویا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے. تو وہ زیادہ تیز جو آواز ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ انسان کو افیکٹ کرتی ہے. اور یہ جو بار بار آتا ہے نا کہ زور کی چیخ، زور کی ایسی آواز کہ جس نے سب کو ہی ایسے کر دیا ایسے بجھے ہوئے ختم ہو گئے. ہائے افسوس ان بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے کہ وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتے، اور نہیں ہیں وہ سب مگر اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے. اور ان کے لیے ایک عظیم نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو وہ اسی میں سے کھاتے ہیں. اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالے تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں، حالانکہ اس سے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. تو کیا وہ شکر نہیں کرتے ہیں؟ پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے. اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے اس کو روشن رکھنا پورا کا پورا ایک کام ہوتا ہے، ہر جگہ پہ لائٹس لگا کے ان کو، اور کس طرح اللہ وہ اندھیرے سے پوری دنیا کس طرح روشن ہو جاتی ہے اور پھر کس طرح اندھیرے میں واپس لوٹتی ہے. تو یہ رات اور دن کا آنا ایک بہت بڑی نشانی ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، یہ اس سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج چلتا جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے تو اس کا سجدہ قبول نہ کیا جائے گا، اور اجازت مانگے گا تو اسے اجازت نہ ملے گی، پھر وہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا. اور یہ ہے اللہ کا فرمان، یہی والی آیت، یعنی قیامت کے قریب وہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا.
اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے، باریک سا بالکل۔ نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ دن دو دفعہ اکٹھا آ جائے، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ رات کے بعد دوبارہ رات ہی رہے۔ رات اور دن، رات اور دن، سائیکل پورا چل رہا ہے ویسے ہی۔ نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے، کسی طور پر نہیں، یعنی کہ نہ دن کے وقت چاند آ سکتا ہے، نہ چاند رات کے وقت سورج آ سکتا ہے، تو سارے اپنی جگہ پر۔ اسی لیے ان سب کو مسلم قرار دیا گیا، مطیع فرما بردار ہے، اللہ کی ماننے والے ہیں، کائنات کی ہر چیز مسلم ہے، اللہ کی فرما بردار ہے۔ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، جو کرنے کا ہے وہ وہی پورا کا پورا ادا کر رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مالٹے کے درخت کے اوپر کیلے لگ جائیں، کیلوں کے اوپر کچھ اور لگ جائے، مٹی میں جو بیج ڈالا گیا ہے اس کی بجائے کوئی اور سبزی نکل آئے۔ جس چیز کو جیسے جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ویسے وہی کر رہی ہے، اور ایک صرف انسان ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے، جو اپنی منمانیاں کرتا پھرتا ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانے کی وجہ سے ہم انہیں مہلت دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہتے ہیں جو ایمان لائے، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیز کا جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر وہ نہ کسی وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا، وہ اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری سونے کی جگہ سے اٹھا دیا۔ یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، تو اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ وہ جو سور میں پھونک ماری جائے گی اس وقت کیا ہوگی؟ اصل میں وہ ایک شدید چیخ ہوگی، جس کے بعد سب اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ انسان کو بدلہ کس کا ملنا ہے؟ جو وہ عمل کرتا تھا، نہ کہ اس کا جو وہ باتیں کرتا تھا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم باتوں میں تو بہت شیر ہیں، بہت کچھ باتیں دعوے کر لیتے ہیں، لیکن عمل کے وقت ہم صفر ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو انسان کو کل قیامت کے دن اسی کا پھل ملنا ہے، اسی کا ریوارڈ ملنا ہے جس پر اس نے عمل کیا ہوگا، جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی۔ بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے اس میں بہت پھل ہیں، اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے، جو وہ چاہیں گے۔ چونکہ آخری پارے شروع ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو نزول کے اعتبار سے ترتیب ہے اس میں شروع میں بہت احکامات تھے، شروع کے پاروں میں احکامات آئے، اور اب آخری پاروں میں سزا و جزا سے متعلق آیات زیادہ ہوں گی، یعنی کیسا انجام ہوگا، کیسی جنت ہوگی، کیسا جہنم کیسی ہوگی، اور قیامت آئے گی تو کس طرح ہوگی، اور ان تمام چیزوں کو بار 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 ڈسکس کیا گیا ہے۔ سلام ہو اس رب کی طرف سے، کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے، سلام قولا من رب رحیم، رب کی طرف سے ان کو سلام ہوگا جو بے حد مہربان ہے۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں، بہت سخت وقت ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آپ سب کے درمیان میں ہیں اور آپ سے کوئی کہے آپ نہیں جا سکتے یا آپ نہیں کر سکتے، آپ الگ ہو جائیں کیونکہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، تو انسان کو کتنی اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ اور کہاں اس دن اللہ تعالیٰ سب میں سے ان مجرموں کو الگ کر دے گا جنہوں نے جھوٹ بولنے والے، نماز نہ پڑھنے والے،
रियाकारी करने वाले, तकब्बुर करने वाले, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक ना करने वाले, और जो जो कैटेगरी होगी सबको अलग अलग करके खड़ा कर दिया जाएगा। क्या मैंने तुम्हें ताकीद ना की थी ए औलाद आदम के शैतान की इबादत ना करना, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो हम तो कहें कि हम शैतान की इबादत नहीं करते, असल में उसकी बात मानना, उसकी पसंद के काम करना, उसकी इबादत करना ही है। और ये कि मेरी इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। और बिलाशुबा यकीनन उसने तुम में से बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया। तो क्या तुम नहीं समझते थे, ये है वो जहन्नुम जिसका तुम वादा दिए जाते थे, आज इसमें दाखिल हो जाओ, उसके बदले जो तुम कुफर किया करते थे। आज हम उनके मुंहों पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे जो वो कमाया करते थे। ये जो हाथ और ये पाँव हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, उस हाथ से जो हम दूसरों पे जुल्म करते हैं, वो पाँव जिनसे हम गलत चीज की तरफ चल कर जाते हैं, वो कल कियामत के दिन अल्लाह ताला को बताएंगे कि किस वक्त में किस तरह मुझे इसने इस्तेमाल किया गलत काम में, शैतान के रास्ते में, किस तरह इस पाँव से वो मुझसे चल कर गया। तो इंसान को अपनी जात, अपने आज़ा से भी डरना चाहिए। हम दूसरे लोगों की तो फिक्र करते हैं कि कोई हमें देख ना ले, लेकिन अपने साथ जो जिस्म है उसको तो अलग नहीं कर सकते। कल क्यामत के दिन उसी ने गवाही देनी है, उसी ने हमारे खिलाफ खड़े हो जाना। जैसा कि और जगह पर भी हम पढ़ चुके हैं, सूरह नूर में जिस तरह गुजर चुका है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून, जिस दिन उनकी जुबानें और उनके हाथ और उनके पांव उनके खिलाफ इसकी शहादत देंगे जो वो किया करते थे, हर चीज उनके खिलाफ बोलेगी। और अगर हम चाहें तो यकीनन उनकी आंखें मिटा दें, फिर वो रास्ते की तरफ बढ़ें तो कैसे देखेंगे। और अगर हम चाहें तो यकीनन उनकी जगह ही पर उनकी सूरतें बदल दें, फिर ना वो आगे चल सकें और ना वापस आए। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। तो रब ताला बार बार हमें ये बताकर एहसास दिला रहे हैं कि सब कुछ रब की कुदरत में है, फिर क्यों उससे सरकशी करते हो, क्यों उसकी नाफरमानी करते हो, क्यों उसकी तरफ वापस पलटते नहीं हो। और जिसे हम ज्यादा उम्र देते हैं उसे बनावट में उल्टा कर देते हैं। तो क्या ये नहीं समझते, यानी कि बनावट के एतबार से कमजोरी भी आ जाती है, फिर जो इल्म सिला इल्म हो जाता है, इंसान भूलने लगता है, वो ताकत वो हिम्मत नहीं रहती है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्या वो अकल नहीं रखते किस तरह अल्लाह वापस लौटा देता है इतनी ताकत कुव्वत के बाद। तो वो क्या बाकी सब कुछ नहीं कर सकता, लेके नहीं जा सकता, और उसके बाद हिसाब किताब और वो सब कुछ क्या नहीं हो सकता। और हमने ना उसे शेर सिखाया है और ना वो उसके लायक है। वो तो सरासर नसीहत और वाज़िया कुरान के सिवा कुछ नहीं, ताकि उसे डराए जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर बात साबित हो जाए। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उन चीजों में से जिन्हें हमारे हाथों ने बनाया उनके लिए मवेशी पैदा किए, फिर वो उनके मालिक हैं और हमने उन्हें उनके ताबे कर दिया, तो उनमें से कुछ उनकी सवारी हैं और उनमें से बास को वो खाते हैं, और उनके लिए उनमें कई फायदे और पीने की चीजें हैं। तो क्या वो शुक्र नहीं करते, अफला यशकुरून। देखिए बार बार शुक्र का जिक्र है। कुम मिन शाकिरीन कलीलम मा तशकुरून कलीलुम मिन इबादी शकूर, बार बार यअमलू अला दाऊद शुक्रा। हर किसी को बार बार हुक्म दिया गया अनिश्कुर ली वाली वालिदै। शुक्र बार बार आ रहा है। शुक्र का रवैया इंसान की जिंदगी को बहुत आसान कर देता है, इसीलिए बार बार शुक्र करने का हमें हुक्म दिया जाता है। अल्लाह कह रहे हैं वही तुम्हें खिलाता पिलाता है, कई फायदे देता है, पीने की चीजें दी हुई है, सब कुछ मुयसर हो, पीने का पानी ही रुक जाए, वो ना मिले कहीं से, हम क्या कर सकते हैं। हम सब मिलकर जितनी मर्जी जमीन खोद लें, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है पानी नहीं निकल सकता। तो वो जात जो इतनी मेहरबान है, एक दिन हम पूरा गुजारते हैं ना रोजे में, तो शाम को पानी की कदर होती है, कितनी ज्यादा पानी पानी पानी। और कहा ये कि पानी कहीं पर भी मुयसर ना हो। तो अल्लाह कह रहे हैं उनके लिए भी, मवेशियों के लिए भी, सवारी सब कुछ वो इंतजाम करता है। अफला यशकुरून, क्या तुम शुक्र नहीं करते। तो हमारे दिन रात में कोई वक्त ऐसा होना चाहिए जिसमें बैठकर हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को याद करें, मुझे क्या क्या कुछ मिला हुआ है, और फिर उस पर शुक्र करें। हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम बैठें कुछ पढ़ें,
بہت ہوتا ہے نا اگر ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں تو بس جو اپنے غم ہیں پریشانیاں ہیں وہی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا بس. وہ بھی بہت کم لوگ ہیں، وہ بھی لوگ دوسروں کو بتا کر زیادہ تسلی پکڑے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے آگے پہنچاتے ہیں اور آگے سے آگے اور معاملات خراب ہوتے ہیں. تو رب کے ساتھ کچھ گھڑیاں ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ اپنے پاس دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے شکر کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ بھی دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے ایسا موسم ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے آج نیند اچھی آئی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ کام ایسے ہو گیا، بچے نے اچھی طرح بات مان لی، اس نے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کر اس پر ہی رب بہت خوش ہو جاتا ہے. اور اس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور بہت زیادہ دے گا، نعمتیں اور ڈبل ٹرپل ہونے لگتی ہیں. اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اور یہ ان کے لشکر ہیں جو حاضر کیے ہوئے ہیں. بس ان کی بات تجھے غم زدہ نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے قطرے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جھگڑنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر تھوکا، پھر اپنی شہادت کی انگلی اس پر رکھی اور فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا، یعنی پانی کا یہ نطفہ سا. اور جب تیری جان یہاں پہنچ جاتی ہے اور آپ نے حلق کی طرف اشارہ فرمایا تو کہتا ہے میں صدقہ کرتا ہوں، بھلا اب صدقے کا وقت کہاں، اب کیا فائدہ آخری وقت میں کرنے کا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہوں گی، کہہ دیجئے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. جو عدم وجود سے وجود میں لا سکتا ہے وہ دوبارہ سے کیوں نہیں بنا سکتا. یہ ان کی عقل کو بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے. بے شک اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی اپنی جان پر زیادتی کرتا تھا یعنی گناہ کے کام. جب اس کی موت کا وقت آیا اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے جلا دینا، پھر مجھے پیسنا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، کیونکہ قسم ہے اللہ کی اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے کسی کو نہیں دیا. تو جب وہ فوت ہو گیا اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، فرمایا تجھ میں اس کا جو کچھ ہے جمع کر دے. اس نے ایسے ہی کیا تو وہ اسی وقت کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اس طرح کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، تو نے اس طرح کیوں کروایا. اس نے کہا اے میرے رب تیرے خوف نے، خوف تھا مجھے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بے پناہ ہے، ہر وقت ہے، ہماری طرف سے معافی مانگنے میں کمی ہے. رب تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنے میں امید اور خوف کی درمیانی کیفیت رہنی چاہیے. انسان جب بھی کسی ایک طرف ہوتا ہے نا تو اس کی بربادی والا معاملہ ہو جاتا ہے. مثلا صرف خوف 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 رکھتا ہے نا تو وہ عمل کی طرف نہیں آتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں بہت ڈرتی ہوں، میں جہنم کا اس لیے نہیں پڑھتی کہ مجھے بہت ڈر لگنے لگتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، خیال آتے ہیں. تو ایسے ڈر کا کیا فائدہ کہ عمل پہ آپ نہیں آ رہے ہیں. پھر ایسی امید لگا کے بھی بیٹھ جانا کہ میں تو کوشش تو کرتی ہوں نا، میں بہت اچھا کر رہی ہوں، نمازیں پڑھ لیتی ہوں بس کافی ہے، یہ کر لیتی ہوں، اور سے اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. امید اور خوف کے درمیان رب تعالیٰ کے ساتھ امید ہونی چاہیے. امید بھی رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور ساتھ خوف بھی رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچے، یا میں اس کو صحیح طور پر جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ نہیں کر رہی ہوں. تو خوف اور امید دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ رکھا جائے. اور کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے، کیوں نہیں، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. سو پاک ہے وہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. بے شک سورۃ الصافات مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے.
والصافات صفا، قرآن میں آنے والی ہر وہ مد جس کے بعد اگلے حرف پر شد ہو وہ مد لازم ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم نے بہت زیادہ لمبا، سب سے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف باندھنے والی ہیں، خوب صف باندھنا۔ اور خاص طور پہ کہا ان سے خطاب میں کون مراد ہیں؟ فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں دوسرے لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں، اور ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، اور ہمارے لیے اس کی مٹی پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے جب ہمیں پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر ان کی جو ڈانٹنے والی ہیں زبردست ڈانٹنا، یعنی فرشتوں میں سے جو کچھ موت کے فرشتے آتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہانک کر لے کے جانے والے ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن جہنم کی طرف ہانک کے لے کے جا رہے ہوں گے، پھر سور میں جو پھونک ماری جائے گی اس وقت جو چیخ ہوگی وہ ڈانٹ والی، اس کا بھی اس میں ذکر ہے، یعنی مختلف کی مختلف ذمہ داری ہے۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والی ہیں کہ بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے، بے شک جو آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ بے شک ہم نے ہی آسمان دنیا کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ آراستہ کیا جو ستارے ہیں، اور ہر سرکش شیطان سے خوب محفوظ کرنے کے لیے وہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ مگر جو کوئی اچانک اچک کر لے جائے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، تو ان سے پوچھ کیا یہ پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہے یا جنہیں ہم پیدا کر چکے؟ بے شک ہم نے انہیں ایک چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جائے وہ قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صاف جادو کے سوا کچھ نہیں۔ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو چکے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل ہوگے تو وہ بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکایک وہ دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو جس طرح جنت میں گھر والوں کو اکٹھا کیا جائے گا، شوہر بیوی اولاد والدین کو وہاں پر اکٹھا کر دیا جائے گا، ویسے ہی جو ظلم کرنے والے ہیں، جو مجرم ہیں، وہ بھی ایسے ہی اکٹھے کر دیے جائیں، وہ بھی سارے آپس میں احشر الذین ظلموا وازواجہم، جنہوں نے ظلم کیا اور ان کی بیویاں اور سب کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے ہم جہنم میں اکٹھا کر دیں گے اللہ کے سوا، پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک یہ سوال کیے جانے والے ہیں۔ کیا ہے تمہیں، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ آج وہ بالکل فرما بردار ہیں اور ان کے بعض بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس قسم کی راہ سے آتے تھے، وہ کہیں گے بلکہ تم ایمان والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، بلکہ تم خود حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، سو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم یقیناً چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے، بس بے شک وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے اور کہتے تھے کیا واقعی ہم یقیناً اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دینے والے ہیں؟ یعنی یقین نہیں، اور اپنے پچھلوں کو چھوڑنا، ان کی روایتوں کو چھوڑنا، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ان کو وہ رسم و رواج چھوڑ کے توڑ کر اس ایک رب کی ماننے لگ جانا، جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف چل پڑنا۔ ان کے لیے بھی ایک یہی ٹیسٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جو کہ جن کی ہم ہمیشہ سے پوجا کر رہے ہیں، جن کو ہم مان رہے ہیں، بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق کی ہے، بلا شبہ تم یقیناً دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے یہی لوگ ہیں جن کے لیے مقرر رزق ہے۔ کئی قسم کے پھل اور وہ عزت بخشے گئے ہیں نعمت کے باغوں میں،
तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, उन पर साफ बहती हुई शराब का जाम फिराया जाएगा। तो जो चीजें दुनिया में मना की गई, कल क़यामत के दिन वो चीजें इंसान को अता की जाएंगी, वो उनका मजा लेगा। शराब को हराम करार दिया गया, लेकिन जन्नत में शराब मौजूद होगी, शराब की नहर होगी। और लेकिन वो ऐसी शराब होगी जो कि जहन को खराब करने वाली नहीं होगी कि इंसान बहकी बहकी बातें करे। जो सफेद होगी पीने वालों के लिए लजीज होगी, ना उसमें कोई दर्द सर होगा और ना वो उससे मदहोश किए जाएंगे। और उनके पास निगाह नीचे रखने वाली मोटी आंखों वाली औरतें होंगी, जैसे वो छुपा कर रखे हुए अंडे हों। फिर उनके बाज बाज की तरफ मुतवज्जे होंगे, एक दूसरे से सवाल करेंगे। उनमें से एक कहने वाला कहेगा, बेशक मैं, मेरा एक साथी था, वो कहा करता था कि क्या वाकई तू भी मानने वालों में से है? क्या जब हम मर गए और हम मट्टी और हड्डियां हो गए, तो क्या वाकई हम जरूर जजा दिए जाने वाले हैं? कहेगा, क्या तुम झांक कर देखने वाले हो? बस वो झांकेगा तो उसे भड़कती आग के दरमियान में देखेगा। कहेगा, अल्लाह की कसम, यकीनन तू करीब था कि मुझे हलाक ही कर दे। यानी दो दोस्तों की बात है, जिनमें से एक गुमराही पर था और एक राह रास्त पर। गुमराही वाले के बारे में वो जन्नत पे पहुंच के सोच रहा है, तो उसको जहन्नुम में दिखाया जाएगा और वो शुक्र करेगा कि शुक्र है कि मैं उसके साथ शामिल नहीं हुआ, और अगर मेरे रब की नेमत ना होती तो यकीनन मैं भी उनमें होता जो हाजिर किए गए हैं। किस पर? आग पर। तो क्या हम कभी मरने वाले नहीं हैं, मगर हमारी पहली मौत, और ना हम कभी अजाब दिए जाने वाले हैं। यकीनन यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इस जैसी कामयाबी ही के लिए बस लाजिम है कि अमल करने वाले अमल करें। क्या मेहमानी के तौर पर यह बेहतर है या जक्कूम का दरख्त? बेशक हमने इसे जालिमों के लिए एक आजमाइश बनाया है। बेशक वो एक ऐसा दरख्त है जो भड़कती हुई आग की तह में उगता है। यानी आग उसे जलाती नहीं, वो खुद ही ऐसा है जो आग की हरारत से उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन वो बहुत ही कड़वा और इस किस्म का है कि जहन्नुमी उसको खा भी ना सकेंगे, ना अंदर कर सकेंगे ना बाहर निकालेंगे, इस तरह कैफियत होगी। और इसके बारे में जो दुनिया में एक जकूम, एक जहरीली पौधा, जहरीला पौधा मिलता है, उसके बारे में आता है कि जिसका दूध यानी जिसका कुछ भी हिस्सा अगर जिस्म को लग जाए तो जिस्म सूज जाता है और आदमी उससे मर जाता है। जो दुनिया में उस किस्म का दरख्त है, और वो तो उस किस्म का हो ही नहीं सकता ना, उस तक पहुंच ही नहीं सकते जो जहन्नुम में होगा। लेकिन दुनिया में जो एक थोड़ा सा उसकी कैफियत है, उसका ये हाल है कि वो हल्का सा भी अगर उसका कुछ लग जाए तो इंसान बच नहीं सकता है। उसके खोशे ऐसे हैं जैसे वो शैतानों के सर हों, यानी इंतहाई खौफनाक किस्म का पौधा है। बस बेशक वो यकीनन उसमें से खाने वाले हैं, फिर उससे पेट भरने वाले हैं, क्योंकि जहन्नमियों को जब खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा और उनके पास वही होगा तो उसको ही खाने की कोशिश करेंगे। फिर बिलाशुबा उनके लिए उस पर यकीनन सख्त गर्म पानी की आमेजिश है। फिर जब वो निगला नहीं जाएगा, अंदर नहीं जा रहा होगा, तो पानी पीने की कोशिश करेंगे, और जब पानी मिलेगा तो वो भी सख्त उबलता हुआ। फिर बिलाशुबा उनकी वापसी यकीनन उसी भड़कती हुई आग की तरफ होगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। बेशक उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया, तो वो उन्हीं के कदमों के निशानों पर दौड़ाए चले जाते हैं, और बिलाशुबा यकीनन उनसे पहले अगले लोगों में से ज्यादातर गुमराह हो गए। और बिलाशुबा यकीनन हमने उनमें कई डराने वाले भेजे, तो देखो उन डराए जाने वालों का अंजाम कैसा हुआ, मगर अल्लाह के खालिस किए हुए बंदे। और बिलाशुबा यकीनन नूह अलैहिस्सलाम ने हमें पुकारा, तो यकीनन हम अच्छे कबूल करने वाले हैं, और हमने उसे और उसके घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दी, और हमने उसकी औलाद ही को बाकी रहने वाले बना दिया, और हमने पीछे आने वालों में उसके लिए बाकी रखा ये कहना कि नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों से था। फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया, और बेशक उसके ग्रोह में से यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं। जब वो अपने रब के पास बेरोग दिल लेकर आया, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम किस चीज की इबादत करते हो? क्या अल्लाह को छोड़कर खड़े हुए माबूदों को चाहते हो? तो जहानों के रब के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? बस उसने सितारों में एक निगाह डाली, फिर कहा मैं तो बीमार हूँ, तो वो उससे पीठ फेर कर वापस चले गए। तो वो चुपके से उनके माबूदों की तरफ गया, और उसने कहा, क्या तुम खाते नहीं? तुम्हें क्या है कि तुम बोलते नहीं?
پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا تو وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اسے بھی جو تم کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں پھینک دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو سب سے نیچا کر دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو۔ ربی حب لی من الصالحین، اولاد مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کے صالح، اس کے نیک ہونے کی دعا مانگنا سب سے بہترین ہے۔ تو ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو، نیکوکار ہو۔ تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی بشارت دی، غلام حلیم۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تو کیا خیال کرتا ہے۔ اب خواب میں دیکھنے پر ہی انہوں نے سوچ لیا کرنے کا، کیوں؟ کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں پتا تھا کہ جو خواب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ حکم ہے وہ کرنے کا۔ تو اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک والد ہونے کی حیثیت سے تربیت کا پہلو ہے، بچوں سے کو آرڈر دینے کی بجائے، حکم دینے کی بجائے ان سے مشورہ کر کے پوچھا جائے اس معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے، اب ہم کیا کریں، کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا اے میرے باپ، تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزر، اگر اللہ نے چاہا تو تو ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ اب آگے سے بچے کا رویہ صالحین میں سے تھا نا، دعا قبول ہوئی تھی، تو کیا کہہ رہے ہیں، جو حکم دیا جا رہا ہے آپ ویسے کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اسے پیشانی کی ایک جانب پر گرا دیا اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک یہی تو یقیناً کھلی آزمائش ہے۔ اور ہم نے اس کے فدیہ میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑ دی کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو کی بشارت دی جو نبی ہوگا، صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور دونوں کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی کہ وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو نہایت واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے پر چلایا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کے لیے یہ بات چھوڑ دی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور بلا شبہ الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھا، جس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل کو پکارتے ہو، یعنی ایک بت کا نام ہے، اور بنانے والوں میں سے سب سے بہتر کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑ دی کہ سلام ہو الیاسین پر، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ تم یقیناً صبح جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں۔ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر وہ کرے میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ اس واقعے کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کس طرح یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور جب ان کو مایوسی ہوئی کہ ان کی قوم نہیں مان رہی تو وہ ان سے ناراض ہو کر نکل گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن راستے میں ایک ایسا طوفان آیا جس میں
کیونکہ کشتی بہت بھری ہوئی تھی، تو سب کی ہلاکت کے بجائے انہوں نے یہ سوچا کچھ کو گرا دیا جائے تاکہ ہلکی ہو جائے کشتی اور باقی جو کچھ لوگ ہیں محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے قرآن نازل ہوئی اور اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو ان کو سمندر میں پانی میں پھینک دیا گیا۔ مچھلی نے انہیں پورا ثابت ایسے ہی نگل لیا، اور وہ ملامت زدہ تھے، ملامت والے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی سے نکل آئے تھے۔ فلولا انه كان من المسبحين، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اتنا عرصہ وہ پھر مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا اگر وہ اللہ کو یاد کر کے اس سے معافی نہ مانگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا۔ اللہ کا دھیان رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ خوشحالی میں اس سے جان پہچان رکھ، وہ سختی میں تیری پہچان رکھے گا۔ خوشی کے موقع پر رب کو یاد رکھیں گے تو غم کے موقع پر وہ ہمیں یاد رکھے گا۔ تو اس وقت تسبیح کی، تو اس تسبیح کی برکت سے، اور ہم جانتے ہیں کیا تسبیح کی، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پاک ہے یا رب، میں ہی اصل میں ظلم کرنے والا ہوں، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، اور تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس پر ایک بیل دار پودا اگا دیا اور اسے 1,00,000 کی طرح بھیجا، بلکہ وہ زیادہ ہوں گے، بس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ تو ایک واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے، جو کہ ان کے جانے کے بعد ان سب کو یہ ہوا کہ ہمارا نبی ہم میں سے نکل گیا تو اب ہم پہ عذاب آ جائے گا، تو ان سب نے اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ بس ان سے پوچھ، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا جبکہ وہ حاضر تھے۔ سن لو، بے شک وہ یقیناً اپنے جھوٹ ہی سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ کیا ہے تمہیں، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً جن جان چکے ہیں کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، بس بلا شبہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کے خلاف بہکانے والے نہیں، مگر اس کو جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے، اور ہم میں سے جو بھی ہے اس کی ایک مقرر جگہ ہے۔ اور بلا شبہ ہم یقیناً ہم صف باندھنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، اس میں 4 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اس میں اپنی پیشانی اللہ کے لیے سجدوں میں رکھتے ہوئے ہے۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اور صفیں بنانے کی بات جس طرح پہلے ہوئی کہ نماز میں بھی جس طرح ہمیں صف بندی کا حکم ہے، تو اس میں بھی فرشتوں کی صف بندی کا ذکر خاص طور پر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی صفیں مکمل کرتے ہیں اور صفوں میں سیمٹ والی دیوار، یعنی بالکل سیسا پلائی دیوار جس طرح ہوتی ہے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے، جس طرح ہمیں نماز میں کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ ویسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور بے شک وہ کافر تو کہا کرتے تھے، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، سو جلد ہی جان لیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے طے ہو چکی کہ بے شک یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔ سو ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لے اور انہیں دیکھ، بس وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے۔ تو کیا وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہوگی، اور ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لے اور دیکھ، بس وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے۔
پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ان پر جو بھیجے گئے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے بے شک۔ سورہ سواد مکی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سواد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، تو انہوں نے پکارا اور وہ بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے اس پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا ایک سخت جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ بلا شبہ یقیناً بہت عجیب بات ہے۔ اور ان کے سرکردہ لوگ چل کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یقیناً یہ تو ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، ہم نے یہ بات آخری ملت میں نہیں سنی، یہ تو محض بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ میری نصیحت سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا انہی کے پاس سے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو سب پر غالب ہیں، بہت عطا کرنے والا ہے؟ یا آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی انہی کے پاس ہے، تو وہ سیڑھیوں میں اوپر چڑھ جائیں۔ یہ ایک حقیر سا لشکر ہے لشکروں میں سے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، اور عاد نے، اور میخوں والے فرعون نے، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے، یہی لوگ وہ لشکر ہیں، نہیں ہے ان میں سے مگر کوئی مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہوگا۔ تو یہاں پر اس کو میخوں والے فرعون کہا گیا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے کسی سے ناراض ہوتا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گڑوا دیا کرتا تھا، اس وجہ سے بھی اس کا ذکر۔ دوسرے یہ کہ اس کی سلطنت اتنی مضبوط تھی کہ زمین میں میخیں ڈھکی ہوئی، یعنی ہر جگہ اس کے لشکر، اور وہ ان کی جو پوری جگہ تھی لشکر جہاں پہ پڑاؤ ڈالتے، وہاں پر وہ میخیں گاڑ گاڑ کے اس جگہ کو یعنی کہ آباد کرتے۔ اس اعتبار سے بھی یعنی خیموں کی بے پناہ لمبی قطاریں ہوتی ہیں، اس اعتبار سے بھی اس کو میخوں والے کہا گیا۔ اور یہ لوگ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے سوائے ایک سخت چیخ کے جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے جلدی دے دے۔ اصبر علی ما یقولون، اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کر جو قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو اللہ کو بندے کا بار بار پلٹ کر آنا، رجوع کرنا بہت پسند ہے۔ انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے جو تکبر نہ کرے، اڑ نہ جائے، اپنی غلطی کو ماننے سے انکار نہ کرے، مان کر اللہ کے سامنے جھک جائے، رجوع کر لے، پھر اللہ سے کہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر دوبارہ ہو گیا، میں نے سوچا تھا اب نہیں کروں گی، دوبارہ ہو گیا، بار بار اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ کو یہ پسند ہے۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جبکہ وہ اکٹھے کیے ہوتے، سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی اور اسے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو عطا فرمائی۔ اور کیا تیرے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس اندر آئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے کہا مت ڈر، دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور بے انصافی نہ کر اور ہمارے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے سپرد کر دے، اور اس نے بات کرنے میں مجھ پر بہت سختی کی، یعنی زبردستی بھی ہے۔ اس نے کہا بلا شبہ یقیناً اس نے تیری دمبی کو اپنے دمبیوں کے ساتھ ملانے کے مطالبے کے ساتھ تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بے شک بہت سے شریک یقیناً ان کا بعض بعض پر زیادتی کرتا ہے۔ یعنی جو کسی چیز میں دو لوگ تین لوگ شریک ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر اوقات کوئی ایک دو دوسرے پر زیادتی ہی کرنے والے ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور یہ لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم نے اس کی آزمائش ہی کی ہے، تو اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا نیچے گر گیا، اور اس نے رجوع کیا تو ہم نے اسے یہ بخش دیا، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے،
سو تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر۔ تو اگر اللہ کوئی عہدہ دے، کوئی بڑی ایسی ذمہ داری دے، تو اس میں اس ذمہ داری کو کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اور خواہش کی پیروی نہ کر، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیا، اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بھی وہی کوالٹی بتائی گئی ہے جو داؤد علیہ السلام کی بتائی گئی تھی، یعنی وہ بہت رجوع، بار بار پلٹنے والا تھا۔ اب بچہ کیا کرتا ہے، کچھ ہوتا ہے ماں کے پاس آتا ہے، کچھ اچھا ملتا ہے تو بھی، کچھ چوٹ لگتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے، ہر چیز میں بچے کی طرح وہ ماں کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے نا۔ تو انسان رب تعالیٰ کی ذات جس نے اس کو سب کچھ دیا ہے، رب تعالیٰ کو پسند ہے، اچھا لگتا ہے، جیسا ماں کو اچھا لگتا ہے کہ بچہ آ کے اس کو سب کچھ دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اس کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ایسے ہی رب تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ انسان بار بار ہر خوشی میں، ہر غم میں اس رب کو یاد کرے، اس سے باتیں کرے، اس کی طرف پلٹے، اس کو اپنی خوشی بتائے، اس سے اپنا غم کا اظہار کرے۔ جب اس کے سامنے دن کے پچھلے پہر اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے، اصیل اصل سے ہے یعنی صحیح جو اوریجنل قسم کے تھے، تو اس نے کہا بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے دوست رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ یعنی مال کی محبت کیوں ہے؟ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ان چیزوں کو رکھ کر میں اپنے رب کی یاد زیادہ کرتا ہوں، کہ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے اللہ کی یاد اور زیادہ آتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی ملا ہوا ہے۔ تو نعمتوں کا ملنا اور اس پر پھر انسان کا شکر کا رویہ، یہ سونے پہ سہاگا ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو نعمتیں ملیں، وہ دنیا میں بھی مزے کرے، آسانی میسر ہو، اور دنیا کی نعمتوں کا فائدہ بھی اٹھائے، اور اس کے ساتھ پھر رب کو یاد کرتے ہوئے اپنی آخرت بھی بنائے۔ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تو گھوڑا تو ہمیشہ سے ایک اچھے جانور کے طور پر مشہور ہے، خاص طور پہ گھوڑے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا۔ جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو اپنی انگلی کے ساتھ مروڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت کے دن تک خیر باندھ دی گئی ہے، یعنی ان کی وجہ سے ان کو استعمال کرتے ہوئے اجر بھی ہے اور غنیمت بھی ملتی ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرم چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا، اور شیطانوں کو جو ہر طرح کے ماہر معمار اور ماہر غوطہ خور تھے، اور کچھ اوروں کو بھی تابع کر دیا جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کر یا روک رکھ کسی حساب کے بغیر، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے ہاں یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا، تیری طرف سے مصیبت ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، بلکہ شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، کہ جو بیماری تیری طرف سے ہے اس میں وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ اپنا پاؤں مار، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی ہماری طرف سے رحمت کے لیے اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے اور اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔
تو یہ جتنی روایات سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا واقعہ گزرا، ایوب علیہ السلام کا گزرا، ان میں جو روایات آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، پھر یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہ بہرحال اسرائیلی روایات ہیں جن کو ہم 100% ٹھیک بھی نہیں کہہ سکتے اور جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا کہ ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو ہم ٹھیک قرار دیں گے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں تو ہم نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے ہم ان واقعات میں جو ہمارے سیکھنے کی چیز ہے اس کو لیں گے، اور جتنا بتایا گیا ہے اتنا اس کو ویسے ہی رکھیں گے کہ اچھا ایسا کچھ پیش آیا تھا۔ اب جس طرح ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بالکل الگ کر دیے گئے تھے، اللہ نے پانی کو کہا، وہ وہاں سے نکلا، وہ پانی سے انہوں نے غسل کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے، ان کا جسم تندرست ہو گیا، اور بیوی سے کسی وقت ناراضگی کی وجہ سے کچھ کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہوا تو تمہیں اتنے کوڑے لگاؤں گا، تو اس پر چونکہ وہ بہت خدمت کرنے والی تھی اور اللہ کی ایک نیک بندی تھی، اللہ نے کیا طریقہ سجھایا کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، یعنی جو اتنے ہوں، اور ان کو ایک دفعہ مار دو، اس سے تم نے جو قسم کھائی تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ ساری اسرائیلی روایات ہی ہیں۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، بے شک ہم نے انہیں خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کر، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے اور بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات، اس حال میں کہ ان کے لیے دروازے پورے کھولے ہوئے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ان میں بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں ہے۔ یہ ہے جزا، اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، وہ اس میں داخل ہوں گے سو وہ برا بچھونا ہے، یہ ہے سزا سو وہ اسے چکھیں، کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ اللہم اجرنا۔ اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسمیں، یہ گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھستا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہو، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اسے ہمارے آگے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو اس کو ہمارے آگے لایا ہے، بس تو اسے آگ میں دگنا عذاب زیادہ کر۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں؟ بلا شبہ یہ آگ والوں کا آپس میں جھگڑنا یقیناً حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ، جو ایک ہے، بڑے دبدبے والا ہے، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، سب پر غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو، مجھے سب سے اونچی مجلس کے متعلق کبھی کچھ علم نہیں جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، میری طرف اس کے سوا وحی نہیں کی جاتی کہ میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اونچی مجلس یعنی کہ جو آسمانوں پر فرشتوں کی مجلس ہے وہ مراد ہے یہاں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں تھوڑی سی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس پہ اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ بس تمام تو سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو تکبر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا یا تھا ہی اونچے لوگوں میں سے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، تو آگ کیا ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے ہی رہ جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں زیادہ بڑی چیز ہوں۔ فرمایا پھر اس سے نکل جائے کیونکہ بلا شبہ تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا پس بے شک ان لوگوں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی مقرر وقت کے دن تک۔ کہا تو قسم ہے تیری عزت کی کہ میں ضرور بے ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ فرمایا پھر حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں ضرور بے ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔
کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت تمام جہانوں کے لیے، اور یقیناً تم اس کی خبر کچھ وقت کے بعد ضرور جان لو گے۔ مسروق کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود ہمارے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا، لوگوں جو شخص کوئی چیز جانتا ہے وہ اسے بیان کرے، اور جو نہیں جانتا وہ کہے اللہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم داخل ہے کہ جو بات نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے اللہ اعلم کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی سے یہ فرمایا جو کہ آیت نمبر 86 میں ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ تلاوت بھی إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها قطعا يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدنا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكانت
فكشفت عن ساقيها قال إنه صرح من الرجل قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الزمر اس صورت کے آخر کے رکوع میں اس لفظ کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الزمر رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گروہ در گروہ، یعنی بہت سارے گروہ۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے، جو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، بس اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہو۔ خبردار، خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اچھی طرح قریب کر دیں۔ تو وہ جو اللہ کے سوا اور بتوں کو، قبروں والوں کو، مزاروں پہ جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، اصل میں ہم مانگ اللہ سے ہی رہے ہیں، لیکن ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے ان کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ تو اسی کا اللہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ان کی وجہ سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ اچھی طرح قریب ہونا، یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، بہت ناشکرا ہو۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ضرور چن لیتا۔ وہ پاک ہے، وہ تو اللہ ہے جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے۔ ہر ایک ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے۔ سن لو، وہی سب پر غالب، نہایت بخشنے والا ہے۔ بے شک اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 قسمیں نر و مادہ اتاری۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک پھر تم کس طرح پھیرے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سے بہت بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تو وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔
اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی جانب وہ اس سے پہلے پکارا کرتا تھا، اور اللہ کے لیے کئی شریک بنا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ کہہ دیجئے اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، یقیناً تو آگ والوں میں سے ہے۔ تو یہ جو انسان کا رویہ ہے نا کہ جب مشکل آئی تب پکار لیا، اور جب نعمت ملی تو بھول گئے، یہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ فوتگیاں، ان پر کیا حال ہوتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے کسی پر، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کس طرح رونا دھونا اللہ کی طرف پلٹنا ہوتا ہے، اور جیسے ہی کوئی شادی اور کچھ اسی گھر میں آ جائے، اسی جگہ پر آ جائے، تو اللہ کی نافرمانیاں اس کو ایسے بھول جاتے گویا اس نے کوئی مدد کی نہیں تھی، اس کی طرف سے کوئی خیر اتری نہیں، کچھ ملا ہی نہیں انسان کو۔ اور یہ انسان کی سب سے بڑی ناشکری ہے، جس وقت ضرورت ہے اس وقت رب کی طرف لوٹ گئے، اور جب اپنی عیاشی ہے تو پھر خوب اس میں مگن ہوئے۔ سب سے اہم جو خوشی کا مواقع ہیں ان میں ایک شادی ہوتی ہے جس میں ہم رب تعالیٰ کو اس طرح بھولتے ہیں، نمازیں ضائع پڑھی ہی نہیں جاتی، دلہا دلہن کو چھوڑیں اس کے علاوہ باقی سارے جو فنکشن ہے، جس دن صبح دیر سے اٹھنا ہے، رات کو دیر سے سونا ہے، سارا دن ادھر ادھر کے جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، جو عبادات میں ہو رہی ہوتی ہیں، جو بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ کو بھول جانا۔ اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم یہ امید رکھیں کہ جس ایونٹ پہ، جس کو کرتے ہوئے ہم اللہ کو بھولے رہے، کہ آگے زندگی میں اس ایونٹ میں برکتیں ہوں گی، کیسے ہو سکتا ہے جس میں رب تعالیٰ کو ساتھ رکھا ہی نہیں۔ وہ جو نکاح پڑھانے آتے ہیں اور جو وہ پڑھا کے جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کیا بول کے گئے ہیں، کیا پڑھ کے گئے ہیں، کیا بات ہوئی ہے، کیا نہیں ہوئی ہے۔ عورتوں کی طرف تو کچھ سنوایا ہی نہیں جاتا ہے، اور مرد بھی جس طرح کا سنتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے نکاح کہ جو کہ ہر کسی کی ہونی ہوتی ہے، اور نکاح کا خطبہ سیم ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ شادی سے پہلے دلہا یا دلہن کو بٹھا کر جو خطبہ نکاح ہے وہ ایک دفعہ کسی نے سمجھا دیا ہو، بتا دیا ہو کہ دیکھو یہ اللہ نے حکم دیا ہے، نکاح ہوگا تو یہ کچھ ہے۔ آپ جانتے ہیں خطبہ نکاح میں جتنی زیادہ دفعہ اتق اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو تم کرنے جا رہے ہو، جو ایک تعلق بنانے جا رہے ہو، اس میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور تقوی ہوگا تو یہ نباہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر معاملہ، غلط بیانی نہیں، کیونکہ ہمارے ان رشتوں میں سب میں یہ غلط بیانیاں پہلے سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلے کچھ اور کہا جاتا ہے، لڑکے کی جاب سے متعلق، اس کی اور چیزوں کے متعلق، لڑکی سے متعلق فلاں 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 کچھ آتا ہے، جیسے اس نے کہیں اور چلے جانا ہوتا ہے، جانا تو اس نے اسی گھر ہوتا ہے نا۔ پھر جب وہ سب کچھ نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی یاد سے ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں، اگر خوشحالی کی حالت میں رکھو گے تو رب تعالیٰ مصیبت میں تمہیں یاد رکھے۔ تو کس منہ سے رب کے پاس جاتے ہیں کہ جب جو اصل خوشی کا موقع جو اسی نے دیا، اس میں رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہہ دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ نصیحت تو بس عقلوں والے ہی قبول کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف کامل صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا۔ اللہم جعلنا من الصابرین، اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے، شکر کرنے والوں میں شامل کرے۔ کہ یہ دو نعمتیں اور یہ دو کوالٹیز ایسی ہیں کہ انسان کی مرتبے کو بڑھا دیتی ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ماننے والوں میں سے پہلا میں بنوں۔ کہہ دیجئے بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ کہہ دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس حال میں کہ اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں۔ دین کو خالص کرنا یعنی جو جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے ہی اس کو پورا پورا خالص کر کے، جیسے حکم ہے ویسے اس کو پورا کرنا۔ تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو،
کہہ دیجئے بے شک اصل خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ سن لو یہی سری خسارہ ہے، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان یعنی بادل ہوں گے۔ یہ ہے وہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فتقون، بس اے میرے بندو تم مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے ڈرو، اتنا ہلکا نہ لو، اتنا ہلکا نہ سمجھو۔ آج مہلت ملی بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمیشہ مہلت ملی رہے گی، آج نعمتیں ملی نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمیشہ نعمتیں پاس رہیں گی، اگر آج اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں بھی سب کچھ مل جائے گا، یہ تو امتحان کے لیے ہے۔ تو رب تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے، یعنی یہ جو آگ ہے جو کہ تمہارے اوپر نیچے سے آنی ہے، اللہ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے، سو میرے بندوں کو بشارت دے دو۔ وہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقلوں والے ہیں۔ تو ہدایت کن کے لیے ہے؟ کہ جن کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جب دین کی تعلیمات رکھی جاتی ہیں تو وہ اس کو کان لگا کر اچھی طرح سنتے ہیں، ماننے کی نیت سے سنتے ہیں، پیروی کرنے کی نیت سے، اور پھر اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت والے اور عقل والے ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، پھر کیا تو اسے بچا لے گا جو آگ میں ہے؟ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسے اونچے محل ہیں جن کے باہر کے حصے ان کے اندر کے حصوں اور اندر کے حصے باہر کے حصوں سے دکھائی دیتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ وہ ٹرانسپیرنٹ۔ ایک رابی نے اٹھ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ کن کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے جو پاکیزہ گفتگو کرے، اچھی طرح بات چیت کرے، آرام سے بات چیت کریں، نرمی کی گفتگو رکھیں، سختی، غصہ، تنگ دلی، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، چیخنا، دھاڑنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، تو پاکیزہ گفتگو رکھیں اور کھانا کھلائیں اور روزوں پر ہمیشگی کریں اور اللہ کے لیے نماز پڑھیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ پاکیزہ گفتگو، کھانا کھلانا، روزے رکھنا اور رات کے وقت عبادت کرنا۔ اور الحمدللہ ہم عورتیں ہونے کی حیثیت سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں تو ہم اپنے روزے کے ساتھ دوسرے گھر والوں کا بھی اجر سمیٹتے ہیں، اگر ہم اس کو خوشی سے کر رہے ہیں۔ اگر ماتھے پہ بل ڈال کے ناراضگی کے ساتھ اور روز باتیں سنا کے کر رہے ہیں کہ کیا میں ہی لگی رہوں اور میں کروں اور اتنا میں تھک جاتی ہوں اور فلاں، تو اس پر نہیں اجر ہے۔ یاد رکھیں، کام آپ کر لیں گے، اجر نہیں ملے گا۔ دیکھیں بہت بڑا فرق ہے اجر کے اعتبار سے۔ مثلا ایک لڑکی دوپٹہ لیتی ہے، وہ کہتی ہے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نے کور کیا ہوا ہوں، اور ایک لڑکی دوپٹہ لیتی ہے یا کور کرتی ہے کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کا دل کرتا ہے اتارنے کو لیکن وہ نہیں اتارتی۔ دوپٹہ دونوں لیں گی، قیامت کے دن جس نے بس اپنا ویسے ہی اس کو شوق تھا اس نے لیا، اس کو اس پر اجر نہیں ملے گا اس کے حجاب کا، کام سیم ہوگا، دونوں کریں گے، لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کا چونکہ حکم ہے اس لیے میں کر رہی ہوں، تو اس پر آپ کا ریوارڈ نہیں ہے۔ آپ کو یہ سوچ رکھنی ہے میں نے اس لیے کرنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نا کہ ہم وہ فلاں کام کرتے ہیں فلاں کی تو ہمیں دل کو سکون ملتا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، میں وہ صدقہ دیتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، میرے دل کو سکون، اچھا لگنا، دل کو سکون ملنا، یا کچھ لوگ مثلا روزے اس لیے رکھیں کہ وہ ڈائٹنگ، آج کل یہ بہت زیادہ جو ڈائٹنگ کا نیا رول آیا ہے جو بہت کامن ہو رہا ہے وہ ہے فاسٹنگ۔ اور وہ کس طرح کی فاسٹنگ ہوتی ہے کہ یعنی کہ رات کا آپ نے کھایا ہوا اور صبح آپ نے اتنا ٹائم پیریڈ یعنی کہ 10-12 گھنٹے بیچ میں نہیں کھانا، اس سے آپ کا ویٹ لوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب لوگ یہ نکالتے جا رہے ہیں، وہ رات میں سارے میں کرتے ہیں اور کچھ لوگ دن میں کرتے ہیں۔ اب روزے اس لیے رکھے جائیں کہ میرا وزن کم ہو، روزے اس لیے رکھے جائیں کہ ایک دن کا روزہ رکھنا انسان کو 100 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ سے دور کرتا ہے، کیا دونوں میں ایک جیسا ریوارڈ ہوگا؟
ایک شخص جو کہ اللہ کی راہ میں نکلا اس کو شہرت مطلوب تھی، لوگ واہ واہ کہیں، اور ایک اس لیے نکلا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو کیا دونوں کا ریوارڈ ایک ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ریاکار ہی تو لائے جائیں گے۔ کس نیت سے کیا تھا؟ کیا تھا؟ ایک تھا جس نے قرآن سیکھا سکھایا پڑھا پڑھایا کہ لوگ واہ واہ کریں، کہیں اس کو تو بڑا اچھا آتا ہے، بڑی یہ بات پڑھتا ہے، وہ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے۔ وہ شخص جو کہ خوب پیسے دیتا تھا، ہمیشہ ہر جگہ مجلس میں کہیں پر مسجد میں اعلان ہوا تو اس نے ڈھیر ڈھیر پیسے لا کے دیے، لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، تو اللہ کیا کہے گا؟ تم جو چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے نیت کیسی ہے میری، کس نیت سے میں رکھ رہی ہوں، کیسی کر رہی ہوں، بہت میٹر کرتی ہے۔ جب کھانا بنائیں، کھانا کھلائیں، کتنے پیارے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اپنے روزے کا اجر بھی ملتا ہے، دوسرے کا بھی۔ تو اس نیت سے افطاری کریں، سب کو کھلائیں، سحری بنائیں، سب کو اس نیت سے کھلائیں، کتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ کھجور پانی بناتے رکھتے کرتے ہوئے پیاس بجھاتے، یہ نیت ہو، کام کرنا بھی آسان ہے، حالانکہ ذمہ داری ہے، گھر کا کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ ریوارڈ بھی۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کھانے بنائیں گے کسی ایک دن بیٹھ کر اور باہر کسی کو کھلائیں گے یا لوگوں کو بلائیں گے تب وہ افطاری ہوگی، تب کسی کو کھلایا ہوگا، اپنے گھر والوں کو کھلانے کو ہم اس میں شمار نہیں کرتے ہیں، حالانکہ گھر والے سب سے پہلے نمبر پہ۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں تم میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ تو باہر اچھے بن جانا، باہر اچھے ہونا، باہر میٹھی میٹھی باتیں کر لینا اور گھر میں آپ کا رویہ نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باہر والوں کو خوب کھلانا، خوب صدقے کرنا، خوب افطاریاں کرنا اور گھر والوں کو پوچھنا بھی نہیں، اور اس میں کرنا بھی کام تو ناک منہ چڑھا کے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سارے کام کرنے ہیں، دنیا کے گزارنے ہیں، لیکن اس میں رب کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ کسی کا بھی حق دے رہے ہیں، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے رشتہ دار ہیں، نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے جب آپ کی قدر نہیں کرتے نا تو ہرٹ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، میں نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ دوسرا راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا، دوسرا خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، دوسرا اس کو مانتا ہے کہ واقعی تم نے میرے لیے کیا، یا نہیں مانتا، میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ لیکن جب ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں واپس دیں، اور جب وہ نہیں دیتے تو ہم ٹوٹتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اب نہیں میں نے اس کے ساتھ اچھا کرنا، دیکھ لیا بہت اچھا کر کر کے، پتہ ہے مجھے وہ کیا کرے گی، کیا کرے گا، پھر ہم وہ خیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جہاں پر آپ کو یہ لگے اپنے آپ کو چیک کر لیں، یہ کام، یہاں تک کہ برتن دھو رہے ہیں سوچیں کس لیے دھو رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، دوسروں سے مل رہے ہیں، گھر والوں کے کام کر رہے ہیں، اپنی نیت کو بار بار چیک کریں، یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تیری رضا کے لیے، تو یہ گھر کے کام بھی سارے اجر اور ثواب کا باعث ہے، ان پر بھی مجھے ثواب ملے گا۔ صرف یہ نہیں کہ میں قرآن کھول کے بیٹھوں گی یا نمازیں پڑھوں گی تبھی میرے لیے اجر ہے، اللہ نے تو بہت آسان طریقے ہمیں دیے ہوئے ہیں، خدمت خلق میں بھی ہمارے لیے اجر رکھ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جنت کے متعلق بتائیں کہ وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا گارا مہکنے والی کستوری ہے، اس کی کنکریاں لولو اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوشحال رہے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی فوت نہیں ہوگا، نہ اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی۔ دیکھ لیں وہ جنت کیا ہے جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، جس کے لیے اپنی نیندیں چھوڑنی ہیں، خود کو قربان کرنا ہے، پیاسے بھوکے رہنا ہے۔ تو رب جو قدردانی کرے گا اس دن انسان کہے گا کہ میں نے تو کچھ غم دیکھا ہی نہیں زندگی میں، جو اتنی نعمتیں جب اس کو مل جائیں گی۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت زمین میں چلایا، پھر وہ اس کے ساتھ کھیتی نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے پیلی ہونے والی، پھر وہ اسے چورا بنا دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نصیحت ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہے، یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں۔
اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ بدترین عذاب سے بچے گا، وہ جنتی جیسا ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو جو تم کمایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے تو ان پر وہاں سے عذاب آیا کہ وہ سوچتے تک نہ تھے۔ بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی چکھائی، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ واضح قرآن، اس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور ایک اور آدمی کی جو سالم ایک ہی آدمی کا ہے۔ کیا دونوں مثال میں برابر ہیں؟ یعنی جس کا ایک ہی رب ہو، ایک ہی مالک ہو، اور ایک شخص ہے جس کے بہت سے مالک ہیں، تو دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ تو جو جس طرح ایک غلام اور بہت سارے اس کے مالک ہیں، وہ مشقت میں ہی پڑا رہتا ہے، اب کس کی مانوں، کیا مانوں، ایک کا حکم دوسرے کا، وہ بہتر ہے یا وہ جس کا ایک ہی مالک ہے؟ تو ایسے ہی وہ جو بتوں کو پوجتے ہیں، وہ جو کہ اور الہ بنائے ہوئے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جو کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور اسی کی پیروی کرنے والے ہیں؟ بے شک تو مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کا قول نقل ہے، یعنی سچا جھوٹے سے، مظلوم ظالم سے، ہدایت والا گمراہ سے، اور کمزور متکبر سے جھگڑے گا۔ زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون اتری تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دنیا میں جھگڑے ہونے کے بعد وہ جھگڑے دوبارہ ہمارے درمیان ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت تو معاملہ بہت سخت ہوگا۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا؟ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ بچنے والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ تاکہ اللہ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے، اور انہیں ان کا اجر ان بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور وہ تجھے ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں، اور جسے اللہ راہ پر لے آئے پھر اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ بے شک۔ تو یہاں جو آیت نمبر 36 میں آ رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، یہ بہت ہی بڑا تسلی کے لفظ ہے کہ کیا بندے کے لیے رب کی ذات کافی نہیں ہے؟ کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کسی اور کی ضرورت کیوں؟ تو وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ تجھے ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں۔ فلاں ہو جائے گا، اگر نہ مانی تو یہ ہو جائے گا، اگر شادی پر یہ نہ کیا تو پھر یہ ہو جائے گا، اگر اس موقع پر فلاں کی یہ نہ مانی تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ تمہیں سپورٹ نہیں کرے گا، وہ تمہیں فلاں کر دے گا، فلاں ہوگا۔ تو شیطان اپنے ہی بندوں سے یعنی اپنے ہی ساتھیوں سے ڈرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا بندے کے لیے اللہ کی ذات کافی نہیں ہے؟ اسے کافی نہیں سمجھتا؟ وہی اس کو ہر غم سے، ہر پریشانی سے نجات دینے والا ہے، وہی مسئلوں کو حل کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ شیئر کرنا بہترین حل ہے ہر غم اور پریشانی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی، کوئی غم آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکا کرتے تھے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس سے بات کرتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، صرف وہ میری ذات، وہ مجھے سب ہر چیز سے بچانے والا ہے، وہی مجھے وہ دینے والا ہے جو میں چاہتا ہوں، وہی مجھے اسے دور کرنے والا ہے جس سے میں بچنا چاہتا ہوں۔
تو جسے اللہ راہ پر لے آئے پھر اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کہ اللہ سب پر غالب انتقام لینے والا نہیں ہے۔ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ تو کیا تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہیں، یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر تم جلد ہی جان لو گے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور پیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ نے تجھ پر ایک کتاب لوگوں کے لیے نازل کی ہے، پھر جو سیدھے راست اپنی جان کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوگا، اور تو ہرگز ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت ہے، اور ان کو بھی جو نہیں مہین میں پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسری کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی انسان جب سوتا ہے تو گویا وہ ایک موت کی شکل ہے، انسان کی روح جاتی ہے، وہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کا وقت پورا ہو گیا وہ دوبارہ اٹھ نہیں پاتا۔ اس لیے ہمیں دعا بھی کیا سکھائی گئی ہے صبح اٹھنے کی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو نے ہمیں زندگی بخشی موت کے بعد، ہماری موت کے بعد تو نے ہمیں دوبارہ سے زندگی دی ہے۔ اور اسی طرح غزوہ پہ جب سب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی صبح فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلی تھی، تب بھی آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ارواح کو قبض کر لیا تھا جب چاہا، اور انہیں واپس کر دیا ہے جب چاہا، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو موت کی ایک چھوٹی سی شکل یہ نیند ہے کہ ہم سوتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارے آس پاس ہر طرف کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اور کچھ ہوش نہیں، کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی بنا لیے ہیں، کہہ دیجئے کیا اگرچہ وہ کبھی نہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں، کہہ دیجئے شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے بے شک۔ اور جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تو اچانک وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ کی اکیلی سیریس باتیں نہیں پسند آتی، بلکہ قصے کہانیاں، وہ جھوٹے کھڑے ہوئے وہ کرامات اور وہ چیزیں سنائی جائیں تو اس پر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، جہاں پہ قصے کہانیاں چل رہی ہوں، اور جہاں پہ عمل کی بات آ جائے وہیں پر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا۔ تو کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چھپی اور کھلی کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ سامنے آ جائے گا جس کا وہ گمان نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کمائے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جسے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے ایک علم کی بنیاد ہی پر دی گئی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جب نعمت ملتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، میرے اپنے علم کی وجہ سے، میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، میری اپنی محنت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، اور اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے جو اس کو نعمت ملی ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بلا شبہ یہی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے، تو نہ ان کے کام آیا جو وہ کمایا کرتے تھے، تو ان پر ان اعمال کے وبال آ پڑے جو انہوں نے کمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ان پر بھی جلد ہی ان اعمال کے وبال آ پڑیں گے جو انہوں نے کمائے، اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بہت ہی پیاری، بہت ہی تسلی والی
आयत है, कह दीजिए ए मेरे बंदो, और या इबादी है, या मुस्लिमून, या मोमिनीन नहीं कहा गया। कोई भी जो इस दुनिया में बसने वाले हैं, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, गुनाह कर लिए हैं, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। खिताब किनसे है? जिन्होंने गुनाह किए हैं, जो मुजरिम है, उनको अल्लाह क्या कह रहे हैं? ए मेरे बंदो, हो तो मेरे ही बंदे ना। बच्चा जितना मर्जी नाफरमान हो, जैसा मर्जी हो, होता तो वो माँ का ही है ना। माँ उससे अपना बच्चा समझकर ही प्यार करती है ना। तो रब ताला की जात इंतहाई रहम करने वाली है। वो तो इंतजार कर रही होती है कि रब की तरफ इंसान पलटे। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ये ना सोचो मैं तो बड़ी गुनाहगार हूँ, मेरे तो गुनाह ही नहीं बख्शे जाने, मैंने बहुत दफा कोशिश की है लेकिन मुझसे गुनाह नहीं छूटता, तो बस मैं तो ऐसे ही ठीक है बस। नहीं, अल्लाह की रहमत जो बार बार आया ना, अंबिया की सिफात भी, कि वो अव्वाब थे, बार बार रुजू करने वाले थे, ये अल्लाह को पसंद है। गलतियां हो जाएं, बार बार हो, बार बार रुजू कर लें, ये अल्लाह के नजदीक बहुत ही पसंदीदा है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब के सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही तो बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। आप देखें, इंसान को जब तौबा की तौफीक मिले, तो चाहे जितने भी गुनाह हो, रब ताला उसको नहीं देखता, रब ताला उसको बख्श देता है। 99 कत्ल करने वाला शख्स जिसने फिर 100 कर दिए, अल्लाह ने उसे बख्श दिया। मौत आ गई उसको, और वो रास्ता नाप लिया गया और उसको बख्श दिया गया। कितने वाकयात हमें ऐसे मिलते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि किस तरह से अल्लाह की मदद और अल्लाह की माफ़ी आती है, और अल्लाह अपने बंदे की माफ़ी पर किस हद तक खुश होता है। वो हदीस भी हम पढ़ चुके हैं कि जब अल्लाह ताला का बंदा उससे तौबा करता है, तो उसको वैसे ही खुशी होती है जैसे सहरा में किसी का गुमशुदा ऊंट उसको वापस मिलता है, जिसमें सब सामान और हर चीज होती है। और इसमें अभी आज भी हमने वाकया पढ़ा कि वो राख बनाने का उसने कहा शख्स ने अपने बेटों से, और अल्लाह ने उसको भी बख्श दिया। तो तुम इस वजह से तुमने अपना सब कुछ कहते, तुम्हें ये डर था कि कहीं मैं तुम्हें अजाब ना दूं, तो मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ। और वो हम जानते हैं कि एक औरत ने किस तरह पानी पिलाया था, उस पर वो बख्शी गई थी। तो एक शख्स ने कुत्ते को पानी पिलाया था, उस पर वो बख्शा गया था। तो मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक शख्स ने दरख्त जो कि लोगों के लिए तकलीफ का बायस था, वो रास्ते से हटा दिया, अल्लाह ने उस पर उसको बख्श दिया। तो अल्लाह की बख्शिश बे इंतहा है, हमारी तरफ से कमी है, हम उस बख्शिश को इतना लाइट लेते हैं। या तो हम कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम है, सब गुनाह करते जाओ, जो मर्जी कर लो, सारा कुछ करो, सारे उल्टे काम कर लो, सारे गुनाह के काम कर लो, आखिर में कह दो अल्लाह गफूर रहीम है, वो बख्श देगा। ऐसे नहीं, अल्लाह की माननी है, तौबा करनी है। तौबा का मतलब है कि उस काम से जिससे आप तौबा कर रहे हैं, उस पर नदामत हो, उसको आइंदा ना करने की नीयत हो कि अब मैं आइंदा उसको नहीं करूंगी, और उसके लिए कोशिश भी करें, तब वो तौबा काबिल कबूल है, और अल्लाह उस पर जरूर बख्शिश फरमाता है। और अपने रब की तरफ पलट आओ और उसके मुती हो जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। और उस सबसे अच्छी बात की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम सोचते भी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे हाय मेरा अफसोस उस कोताही पर जो मैंने अल्लाह की जनाब में की, और बेशक मैं तो मजाक करने वालों में से था। या कहे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं जरूर परहेजगारों में से होता। या कहे जब वो अजाब देखे काश मेरे लिए एक बार लौटना हो तो मैं नेक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊं। क्यों नहीं, बेशक तेरे पास मेरी आयत आई तो तूने उन्हें झुटलाया और तकब्बुर किया, और तू इनकार करने वालों में से था। और क्यामत के दिन तू देखेगा कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा, उनके चेहरे स्याह होंगे। क्या जहन्नुम में इन मुतकब्बिरों के लिए कोई ठिकाना नहीं? और अल्लाह उन लोगों को जो डर गए उनके कामयाब होने की वजह से निजात देगा, ना उन्हें बुराई पहुंचेगी और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह हर चीज को पैदा करने वाला है और वो हर चीज पर निगहबान है। उसी के पास आसमानों की और जमीन की कुंजियां हैं, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया वही खसारा उठाने वाले हैं। कह दीजिए फिर क्या तुम मुझे गैर अल्लाह के बारे में हुक्म देते हो कि मैं उनकी इबादत करूं ए जाहिलो? और बिलाशुबा यकीनन तेरी तरफ वही की गई और उन लोगों की तरफ भी जो तुझसे पहले थे, कि बिलाशुबा अगर तूने शरीक ठहराया
تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور تو ضرور بے ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، بلکہ اللہ ہی کی پھر عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، دوبارہ اللہ کی طرف سے یہ شکوہ ہے، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے، مگر جسے اللہ نے چاہا۔ پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور وہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے جو کچھ روایت کیا اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دیں، پھر ان کی وضاحت فرما دی، تو جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے پوری ایک نیکی کا اجر دیں گے، اور اگر وہ اس کا ارادہ کرے اور اسے کر بھی لے تو اسے 10 سے 700 گنا زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی، جو اللہ کہہ رہے ہیں نا وفیت کل نفس ما عملت، آخری آیت نمبر 70 میں ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا، تو اس کا یہاں پر بیان ہے۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اللہ کے خوف سے اس پر عمل نہ کیا تو اللہ اس کے عوض اس کے لیے نیکی لکھ دے گا، اور اگر اس نے ارادہ کیا اور اس پر عمل کیا تو صرف ایک برائی لکھی جائے گی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سمجھتے ہیں ہانکے جائیں گے؟ جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، ان کو جب مار مار کے آگے لے جایا جا رہا ہوتا ہے وہ ہانکنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانا نہیں چاہیں گے نا، تو پھر ان کو پیچھے ہانک ہانک کے لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے، بس وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، سلام علیکم تم پاکیزہ رہے، فادخلوها خالدین، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، اتنے روشن اور چمکتے ہوئے ہوں گے، وہ نہ اس میں تھوکیں گے، نہ رینٹ پھینکیں گے اور نہ پخانہ کریں گے، اس میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیاں اللوہ کی ہوں گی، یعنی ایک لکڑی ہے جو جل کر خوشبو دیتی ہے، ان کا پسینہ کستوری ہوگا، ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز حسن کی وجہ سے گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا، ان میں نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ ایک دوسرے سے کوئی بغض ہوگا، ان کے دل ایک دل ہوں گے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوں گے۔ اور صحیح مسلم ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، پھر جو ان کے بعد جائیں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے مختلف مراتب ہوں گے، تو جو شروع میں جانے والے ہیں ان کی مختلف پھر کوالٹیز بھی بتائی گئی، اسی طرح جنت میں مختلف دروازوں سے بھی لوگ پکارے جائیں گے، صدقہ خیرات کرنے والے اس دروازے سے، روزے رکھنے والے ریان سے، جہاد کرنے والے اس سے، نماز والے دروازوں سے پکارے جائیں گے، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، سو عمل کرنے والوں کا یہ اچھا اجر ہے۔ اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا
کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس مجلس کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کا باعث بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔